السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو فالو اپ ہے ڈاکٹر جاوید احمد گامدی صاحب پہ، جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی میٹنگ کے اوپر اس کا۔ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے، بہت ساری ای میلز آئیں، میسیجز آئے، واٹس اپ آئے، ایس ایم ایس آئے، اور بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس طریقے سے میں نے ان کے نظریات کا پرچار کیا ہے، یا سمہاؤ میں نے ان کے نظریات کی انڈورسمنٹ کی ہے، ان کے عقائد کی، اور یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں، اور کچھ حد تک جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جواب دے دوں۔ سب کے جواب دے نہیں سکتا، بیکاز بہت سارے جو آپ کے کمنٹس تھے وہ ادب کی تمام حدود سے باہر تھے، تو اس کا جواب دینا تو مناسب ہے بھی نہیں، لیکن جو آپ نے صحیح طریقے سے بات کی اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ کسی شخص سے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں جا کے اس کے نظریات کو اور عقائد کو انڈورس کر رہا ہوں۔ اگر کل کلا میں کسی اسٹارٹ اپ فاؤنڈر سے ملتا ہوں، میں کسی انگریز سے ملتا ہوں، میں کسی عیسائی سے ملتا ہوں، میں کسی یہودی سے ملتا ہوں اور آپ لوگوں سے بات کرواتا ہوں، تو اس کا مطلب کہیں سے بھی یہ نہیں ہے کہ اس کے جتنے عقائد ہیں، جو کچھ بھی زندگی میں سمجھتا ہے، ان تمام چیزوں سے میں متفق ہوں، یا ان تمام چیزوں کو میں انڈورس کر رہا ہوں، یا اس کے پرچار کا باعث بن رہا ہوں۔ یہ لوگ پہلے اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، پہلے ہی بہت اچھے کام کر رہے ہیں، پہلے ہی سے ہی مشہور ہیں۔ میرے چینل میں 10-20 ہزار لوگ اگر ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کو کیا مشہوری مل جائے گی۔ جاوید احمد گامدی صاحب کا دنیا نیوز کے اوپر پروگرام آتا ہے، ہفتہ وار آتا ہے، ہفتے میں 2 دن آتا ہے، ایک دنیا ان کو فالو کر رہی ہے۔ تو میرے تو 3 لاکھ سبسکرائبر ہیں، 30-40 ہزار لوگوں نے اگر ویڈیو دیکھ بھی لی تو یہ نہیں ہوگا کہ میں ان کے کوئی پرچار کا سبب بن گیا۔ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں عقائد کی، تو میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے پاس جا کے ان سے ذاتی سوالات پوچھوں اور ان کے عقائد کا آڈٹ کرتا پھروں۔ پہلی بات تو عقائد کا آڈٹ کرنے کے لیے اتنا علم چاہیے، تو میں تو مفتی بھی نہیں ہوں، میں عالم بھی نہیں ہوں، میں تو کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا سائنس کا بندہ ہوں۔ میں لوگوں سے ملتا ہوں تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں ان سے کچھ سیکھ سکوں، جس فیلڈ کے بھی وہ ماہر ہیں اس سے وہ بات سیکھی جا سکے۔ اگر ظاہر بات ہے آپ کسی وکیل سے بات کریں گے تو کوئی لیگلی اوپینین اس سے لینا چاہیں گے، ڈیٹا سائنٹسٹ سے بات کریں گے تو ڈیٹا کی کوئی بات کریں گے۔ تو جاوید گامدی صاحب کے پاس جانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ ان کا مطالعہ بہت زیادہ ہے، وہ امریکہ کے اندر ہیں، بہت سارے بچے مجھے ملے فاسٹ یونیورسٹی کے، لمس کے، باقی جگہوں کے اوپر پڑھنے سے، تدریس سے تعلق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل الہاد کی طرف چلے گئے تھے، ایتھیسٹ ہو گئے تھے، ہم نے جاوید احمد گامدی کو سنا اور اسلام کی طرف واپس آئے، اور ایک بار نہیں ہوا، متعدد بار ہوا۔ 20 بچے ایسے ملے جو ویسٹ میں مستشرقین لکھتے ہیں اسلام کے خلاف باتیں۔ پہلی بات تو ہمارے ملک میں کتاب ویسی کوئی نہیں پڑھتا، تو ویسٹ کی چیزیں کون پڑھے گا؟ دوسری بات جو ہمارے علماء کرام ہیں ان میں سے بیشتر کو انگریزی نہیں آتی، تو انگریزی کا جو لٹریچر وہ لوگ نہیں پڑھتے۔ اب وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو جواب کیسے دیں گے؟ ہماری نئی نسل وہ لٹریچر پڑھتی ہے، اس سے متاثر ہوتی ہے، ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے پاس عمومی طور پہ ان کے جوابات نہیں ہوتے۔ جاوید گامدی صاحب اس میں ایک اچھی روشن مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ لٹریچر انہوں نے پڑھا ہوا بھی ہے اور اس کے بعد اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے کفر اور الحاد سے بچ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ان کی کنٹریبیوشن ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہیں کچھ کہہ لیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمارے اپنے گھر کے بچے بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں، اور پھر انہی کو عمر سلیمان کو، یوسف اسٹیس کو، جاوید گامدی کو سن کے ان کو بہت ساری چیزوں کی کلیریفیکیشن ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کنٹریبیوشن ان کا ہر طریقے سے موجود ہے۔ دوسری چیز، بہت سے لوگ بہت ساری باتیں بتا دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، جن کا سچ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جب میں یہاں ڈیلس میں آیا، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، عمر سلیمان سے ملاقات ہوئی، یاسر بلڈات سے ملاقات ہوئی، باقی لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو بہت سے لوگوں نے، آس پاس لوگوں نے بتایا کہ جی آپ ان کے پاس مت جائیں، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ تو تراویح کے قائل نہیں ہیں۔ وہاں جا کے پتہ چلا وہ نماز بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ان کے پاس سینٹر میں تراویح بھی ہوتی ہے۔ تو بہت ساری باتوں پہ ہم سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ جہاں تک عقائد کی بات ہے، میں آپ سرچ کر چکا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں تو ہر سال اپنی نماز آڈٹ کرواتا ہوں، کسی بندے سے اللہ کے بولتا ہوں کہ بھائی میری نماز سن لو کہ میں نماز ٹھیک پڑھ بھی رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا، میرا عین غین کاف خے آج تک صحیح نہیں ہو سکا ہے۔ تو میرے پاس تو کوئی رائٹ نہیں کہ میں کسی شخص کا عقیدہ آڈٹ کروں۔ جہاں تک اپنے عقائد کی بات ہے، میرا عقیدہ وہ ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، میرا عقیدہ وہ ہے جو مفتی سعید صاحب کا ہے، میرا عقیدہ وہ ہے جو مولانا عبدالستار صاحب کا ہے۔ اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کر رہا ہے، جس کی مجھے کوئی اتنی زیادہ ڈیٹیل پتہ بھی نہیں تھی، تو ظاہر بات ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ کوئی شخص اگر علامہ تمنا مادی کو فالو کر رہا ہے، کسی اور کو حبیب الرحمن صدیقی کو فالو کر رہا ہے، پرویز ہود بھائی کو فالو کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے ان کے ان عقائد سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ان سے جو سوالات پوچھے، آپ دیکھیں ان کا جواب انہوں نے بڑا معتدل دیا ہے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو انہوں نے
غلط کی ہو یا خلاف توقع کی ہو. مفتی منیب کا انہوں نے ریفرنس دیا, مولانا تقی عثمانی صاحب کا ریفرنس دیا. تو اگر کوئی چیز ہمیں کسی سے اچھی مل سکتی ہے کسی بھی طریقے سے تو سیکھ لینی چاہیے. آپ اس سے اختلاف ضرور کریں لیکن آپ اسے گالی نہیں دے سکتے. آپ اس کے عقائد کو نہ لیجئے, بالکل صحیح بات ہے, آپ اپنے عقیدے کے اوپر رہیے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ آپ اس کو ہر طریقے سے کافر ڈکلیئر کر دیں. کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا بہت مشکل کام ہے. علماء مفتی کرام کریں, ہر بچے کے پاس تو یہ رائٹ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کرتا پھرے. تو جس طریقے سے آپ لوگوں نے کمنٹ کیے اس سے مجھے بڑا شدید دکھ ہوا, اور میں نے سوچا کہ اب شاید میں اس طرح کی ویڈیوز نہیں بناؤں اور نہ کروں. اس سے جو سامنے والا بندہ ہے اس کی عزت بھی فرق آتا ہے, مجھے بھی دکھ ہوتا ہے. علم جو ہے نا وہ حاصل کرتے رہنا چاہیے. ہم امریکہ میں پڑھتے ہیں تو ہماری کلاس میں پڑھانے کے لیے انالیسس آف الگورتھم آیا, وہ بندہ ہندو تھا تو کیا میں کروں, کلاس چھوڑ دوں؟ بہت سی چیزیں ہم نے یہودیوں سے پڑھی, بہت سی چیزیں ہم نے کرسچن سے پڑھی. امریکہ میں مسلمان پروفیسرز ہیں کتنے, 2-4 ہی ہوتے ہیں. کیمبرج میں گیا, سارے کے سارے ایک مسلمان پروفیسر تھے, باقی سارے کے سارے کسی اور مذہب سے تھے. تو کیا کروں میں, ڈگری نہ کروں؟ علم آپ کو جہاں سے ملتا ہے آپ لے لینا چاہیے. اگر وہ غلط بھی علم دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس علماء کرام موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, اس عقل کے اوپر کسوٹی پہ ان چیزوں کو پرکھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کسی بڑے سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. لیکن صرف ایک ملاقات کے اوپر اتنی زیادہ گالیاں, اتنی زیادہ طعن و تشنیع کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں اہل علم لوگوں سے جہاں پر بھی جاؤں ان سے مل سکوں. کراچی گیا, جامعۃ الرشید میں مولانا انور غازی صاحب سے ملاقات ہوئی, مفتی عبدالرحیم صاحب سے ملاقات ہوئی, باقی لوگوں سے ملاقات ہوئی. جو محبت سے بلاتا ہے ملتا ہے, میں ضرور ان کے پاس چلے جاتا ہوں. مولانا طارق مسعود صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ بیچارے خود میرے پاس میری ہوٹل میں آ گئے, کافی انہوں نے ٹائم دیا. اللہ ان پہ کرم کرے, ان پہ نوازش کرے. بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, کچھ چیزیں میں نے آپ سے شیئر کر لیں. مولانا عبدالستار صاحب سے ملاقات ہوئی, ان سے جو سیکھا میں نے آپ سے شیئر کر لیا. تقی عثمانی صاحب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی, وہ لمس میں دوست اعظم علی صاحب, انہیں ملاقات کروا دی تھی. اس دفعہ کوشش کی, لیکن ظاہر بات ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ اجتماعی کام کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ مجھ سے ملیں, کسی سے ملیں. اگر یہ کتاب لکھ دیں گے تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا, اور یہ بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے. تو ظاہر بات ہے ان سے ٹائم مجھے نہیں مل سکا. پہلے گیا تو دارالعلوم, مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, مفتی محفوظ سے ہوئی تھی, مفتی نجیب سے ہوئی تھی, شاکر جھکورا صاحب سے ہوئی تھی, مولانا افنان سے ہوئی تھی جامعۃ الرشید کے اندر. اس دفعہ جامعۃ الرشید کا کانوکیشن تھا, مفتی خورشید صاحب نے نوازش کی, انہوں نے بلایا, میں ضرور وہاں پر گیا, تو بڑی محبت سے جاتا ہوں. باقی لوگوں نے بولا آپ انجینئر مرزا علی صاحب سے مل لیں, میں نے بہت میسیجز کیے فیس بک پہ, کوئی جواب نہیں آ سکا, ملاقات کی صورت نہیں بن سکی. لوگوں نے کہا حماد صافی صاحب سے مل لیں, ان کو بھی بہت سارے میسیجز کیے, کوئی جواب نہیں آیا. لوگوں نے سجیسٹ کیا آپ ساحل ادیم صاحب سے مل لیں, ان کو میسیج کیا, ان کا جو ٹیم کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ٹیم تھا ان کا پتہ چلا, انہوں نے بولا جی ملاقات کے 1 گھنٹے کے $200 لگیں گے. اور وہ $200 دینے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مہینے 2-3 مہینے بعد آپ کو ٹائم ملے گا. میں پاکستان آیا ہی ٹوٹل 9 دن کے لیے تھا, تو 2-3 مہینے میرے پاس نہیں تھے. اسی طریقے سے شیخ عاطف سے لوگوں نے ملنے کا کہا, ان کو میسیج کیا, ان کی ٹیم نے بھی کہا $200 یا $300 38,400 لگتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے 1 گھنٹے کے لیے, اور وہ ٹائم بھی مہینے 2 مہینے بعد دیں گے. ٹائم کوئی فکس نہیں ہے, جب وہ فارغ ہوں گے دے دیں گے. تو ظاہر بات ہے میرا اسکیجول بزی ہوتا ہے, وہ نہیں کر سکتا. پولیٹکس میں آپ لوگوں سے بات کی تھی, آپ لوگوں نے کہا بات نہیں کی جائے, اس لیے بات نہیں کی. اس دفعہ مجھے ٹائم مل گیا تھا سراج الحق صاحب سے بھی, زرداری صاحب سے بھی, 2-4 لوگوں سے اور بھی ٹائم مل گیا تھا. لیکن میں جان بوجھ کے نہیں گیا کہ جو پاکستان میں اس وقت حالات چل رہے ہیں پولیٹکس کے اوپر, تو کوئی بھی شعور والی بات کر نہیں سکتا, بیکاز سننا اپنے نہیں ہے, آپ نے جواب میں الٹے سیدھے کمنٹس ہی دینے. تو اس سے بہت اچھا ہے کہ بندہ آپ کا ٹائم بھی بچائے اور اپنا ٹائم بھی بچائے. تو بہرحال میں واپس کہتا ہوں, اگر آپ لوگوں کا دل کسی طریقے سے دکھا ہے اس ویڈیو کی وجہ سے, تو آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو گالی نہ دیا کریں, کسی بھی شخص پہ اتنے برے کمنٹس نہ کیا کریں. ہر شخص کو یہ کافر اور غیر مسلک کا اہتمام کہنا چھوڑ دیجئے. اپنا علم حاصل کریں, جہاں سے سیکھ سکتے ہیں سیکھیں. آپ کو کوئی شخص پسند نہیں ہے آپ نہ سیکھیں, آپ کسی اور کو فالو کر لیجئے, جو جید علماء کرام ہیں ان سے پوچھ لیجئے. میرے عقیدے کے بارے میں آپ نے ہزاروں سوالات پوچھے, میں آپ کو بتا چکا ہوں میرا عقیدہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے, جو مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے, جو مفتی سعید صاحب کا ہے, جو مولانا عبدالستار صاحب کا ہے, اور چاہتا ہوں حشر میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوں میں. تو بہرحال یہ چھوٹی سی بات آپ سے کرنی تھی, لیکن جس طریقے سے آپ نے اس ویڈیو کے اوپر برتاؤ کیا ہے وہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے. زیادہ لوگ رہ نہیں گئے ایسی باتیں کرنے والے جو اعتدال کے ساتھ کوئی بات بیان کر سکیں. آپ کا رویہ یہی رہے گا. میرے جیسے 2-4 لوگ جو رہ گئے ہیں یوٹیوب کے اوپر, وہ بھی اللہ حافظ کہہ کے چلے جائیں گے. ہماری اپنی زندگیاں بہت بزی ہیں, اس میں دوسرے بہت سارے کام ہیں, وہاں چلے جائیں گے. اس کا نقصان یہی ہوگا کہ جو علم آپ تک پہنچ سکتا ہے یا پہنچ رہا ہے اس کا سلسلہ رک جائے گا, اور اس کے قصوروار 100% آپ لوگ خود ہوں گے. آپ خود سوچ لیجئے. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.